سوال یہ ہے کہ ہم کسی مشکل میں کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے طرف آزمائش آئی ہے یا سزا آئی ہے؟ دیکھیں، انسان کو مشکلات تو آتی رہتی ہیں. اگر آپ بیمار ہو گئے تو ایک نیچرل چیز ہے، انسان اچھا بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، اس میں مشکل ہوتا ہے. بعض دفعہ بیماری بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے. آدمی کہتا ہے کہ اس مشکل میں پتہ نہیں کہ شاید مجھے سزا مل رہی ہے، اس میں بھی لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں. ایک صحابی نے آن وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بہت زیادہ گرم تھا، طبیعت خراب تھی. آگے آپ کو بھی بخار لگتا ہے بہت ہوا ہے. انہوں نے کہا مجھے بہت شدید بخار ہے اور مجھے تم لوگوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے بیماریوں کی. بخار بھی مجھے آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے برداشت بھی دی ہوئی ہے. میں اللہ کا شکر پھر بھی ادا کرتا ہوں اور یہی کہتا ہوں، دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کرے اور میں کسی قسم کی ناشکری نہ ہو کبھی. ٹھیک؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری جو مشکلات آتی ہیں تو ان پہ شکر گزاری کرو. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں فرمایا کہ تمہیں میں مختلف قسم کی مصیبتوں سے، بھوک سے، پیاس سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، ان سے آزماؤں گا. ٹھیک ہے؟ اور جو صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ ان باتوں پہ جب ان کو ٹرائل آتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. تو تم اگر یہ پڑھو، بعض دفعہ ٹرائل بڑے لمبے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں، خدا کی عبادت بھی کر رہے ہیں، چیریٹی بھی دے رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، لوگوں کے حق بھی ادا کر رہے ہیں، تو پھر اس کے باوجود اگر ٹرائل لمبے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آزما رہا ہے. یو آر اسٹل گوئنگ تھرو ٹرائل. تو اگر جلدی ہو جائے گا تو ٹھیک ہے. مسلم علیہ السلام نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بعض دعا دیر سے قبول ہوتی ہے، اور جب دعا دیر سے قبول ہونی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ بندہ اور دعا کرے تو میں زیادہ اچھی طریقے سے اس کو قبول کروں. یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا. بعض دفعہ ٹرائل لمبے ہو جاتے ہیں تاکہ زیادہ دعا ہو، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اگر برا کام کر رہے ہیں آپ، نہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اور بے شادہ گناہوں میں مبتلا ہو اور پھر مشکل میں جاتے ہو، تو اس کے لیے اگر ٹرائل آتا ہے تو وہ ٹرائل نہیں ہے، وہ سزا ہے. وہ سمجھو کہ سزا مل رہی ہے. کچھ تو اللہ میاں نے اس میں دنیا میں دے دی، کچھ اگلے جہان میں. اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، غلطیاں ہوتی ہیں، ان کے بدلے اگر یہاں اس دنیا میں سزا دیتا ہے، یہ ٹرائل ہوتے ہیں بعض، تو اللہ تعالیٰ یہاں معاف کر دیتا ہے اور اگلے جہان میں جا کے پھر سزا نہیں ملتی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے. سو اس لیے ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کر کو اسے مانگتے رہو اور اسے کہو یہ ٹرائل جو ذرا میرے سے زیادہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہی دعا سکھائی ہے کہ یہی دعا کرتے رہو کہ مجھ سے اتنا لمبا ٹرائل میں ڈال کہ میں اس کو برداشت نہ کر سکوں، یا ایسی مشکلوں میں مجھے نہ ڈال جو پہلے لوگوں کو نہیں. تو صبح فجر کی نماز بھی میں نے جو سورت پہلی رکعت میں پڑھی تھی اس کی جو آخری آیت ہے وہ یہی ہے نا، معافی مانگنے کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا مواخذہ نہ کر، ہمیں ہمارے جو ٹرائل میں سے گزار زیادہ لمبا نہ گزار ہیں، اور ہمیں رحم کر. ٹھیک ہے؟ یہی دعا پڑھتے ہیں نا. تو وہ اس لیے میں بار بار پڑھتا ہوں یہ بات صورتیں اور آیتیں کہ آدمی کو یاد ہو جائیں. تو آپ لوگ بھی یاد کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کے کیا میسج ہے اس کے اندر. پھر ٹرائل سے گزر جاؤ گے آرام سے. ٹھیک ہے؟ اور چھوٹی موٹی باتوں کو بڑے بڑے ٹرائل جگہ ہوا استعمال کر لینا تو ایسی بات نہیں. چھوٹے موٹی مشکلیں تو آتی ہیں، انسان دنیا میں رہتا ہے تو ان ٹرائل سے گزرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ حضور.